باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راس نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کروایا، مقررہ تاریخ گزر گئی، اب ٹیکس پیئر کیا کرے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ٹیکس پیئرز کو گوشوارہ آمدن جمع کروانے کے لیے قانون میں 90 دن کا گریس ٹائم دیا گیا ہے، جو کہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 ستمبر تک ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کمپنیز کے علاوہ انڈیویجولز اور فرم کے حوالے سے مقررہ تاریخ یا ڈیڈ لائن 30 ستمبر ہے، لیکن حکومت اگر یہ ڈیڈ لائن بڑھا دے، یعنی کہ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کی مدت میں توسیع کر دے، تو پھر وہی سمجھی جائے گی جو حکومت نے توسیع کی ہے۔ یعنی اگر ہم سال 2023 کی بات کریں تو سال 2023 میں حکومت نے 30 ستمبر کے بعد 1 مہینے تک انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ یعنی جس شخص نے 31 اکتوبر 2023 تک مقررہ مدت تک گوشوارہ آمدن جمع کروا دیا، اس نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر دی، اور جو شخص گوشوارہ آمدن مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کروا سکا، کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ گوشوارہ آمدن جمع نہیں کروا سکا، تو اس مقررہ تاریخ کے اندر اگر اس نے آن لائن توسیع اپلیکیشن دے دی ہے، ایکسٹینشن اپلیکیشن دے دی ہے، تو عموماً 2023 کی ریٹرن کے حوالے سے 15 دن کا ٹائم مزید ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کمپلیٹڈ ٹاسک میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے۔ جس شخص نے توسیع اپلیکیشن دی ہے، اگر وہ توسیع شدہ مدت کے اندر اندر اپنی ریٹرن جمع کروا دیتا ہے، تو ایسے ہی تصور کیا جائے گا جس طرح کہ اس نے 30 ستمبر کے اندر اندر ریٹرن جمع کروائی تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ ہی گوشوارہ مقررہ تاریخ تک جمع کروا پاتا ہے اور نہ ہی ایکسٹینشن کی درخواست دے پاتا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو وہ 1 مارچ 2024 کو نان فائلر ہو جائے گا، اور پھر اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گوشوارہ آمدن کی ڈیڈ لائن جو مقرر کی تھی حکومت نے، وہ گزر چکی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹیکس پیئر اب کیا کرے؟ ٹیکس پیئر اب کوشش کرے گا کہ کم سے کم اس کو جرمانہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر دے۔ آسان الفاظ میں اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہو تو اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے مقررہ وقت کے اوپر ریٹرن جمع نہیں کروائی، تو مثال کے طور پر اس کا جرمانہ 10,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو قانون میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے کے اندر اندر ریٹرن جمع کروا دے گا تو اس کا جرمانہ 75% تک کم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر سمجھیں کہ اگر وقت پر ریٹرن جمع نہ کروانے کا 10,000 روپیہ جرمانہ ہے، مثال دے رہا ہوں اس کو، تو اگر ہم 1 مہینے کے اندر اندر ریٹرن جمع کروا دیتے ہیں تو اس کا جرمانہ 75% تک کم ہو جائے گا، یعنی 2500 روپیہ اس کو جمع کروانا ہوگا۔ اسی طریقے سے قانون میں دیا گیا ہے کہ اگر دوسرے مہینے کرواتا ہے تو وہ 50% تک کی رعایت ہوگی، اور اگر تیسرے مہینے کرواتا ہے تو وہ 25% تک کی رعایت حاصل کر سکتا ہے جرمانے میں۔ کچھ عرصہ پہلے حکومت نے یہ بھی ایک موقع دیا تھا ٹیکس پیئرز کو کہ جن لوگوں نے ریٹرن جمع کروائی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو جرمانہ ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جلد از جلد انکم ٹیکس کا گوشوارہ جمع کروا دینا چاہیے کہ اگر حکومت یہ پالیسی بناتی ہے کہ جس نے 15 نومبر تک کا گوشوارہ جمع کروایا ہے اس کے اوپر یہ جو پینلٹی ہے وہ معاف کی جاتی ہے، تو ہم بھی اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو شخص وقت پر مقررہ وقت پر گوشوارہ جمع نہیں کروا سکا، نہ ہی اس نے ایکسٹینشن اپلائی کی، اور اگر ایکسٹینشن اپلائی کی تو ایکسٹینشن شدہ ڈیٹ کے اوپر بھی وہ اپنا گوشوارہ جمع نہیں کروا سکا، تو وہ 1 مارچ کو نان فائلر ہو جائے گا۔
جیسے ہی نان فائلر ہوگا تو جب ایف بی آر نوٹیفیکیشن جاری کرے گا تو اس کو فوری طور پہ 1,000 روپے اگر وہ انڈیویجول ہے تو وہ جمع کروا کے پینلٹی جمع کروا کے فائلر فوری طور پہ ہو جانا چاہیے، بصورت دیگر وہ نان فائلر ہی رہے گا۔ امید ہے آپ ان معلومات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔